میں 9 سال کا تھا جب سے میں ان کے ساتھ ہوں، اب میں 12 سال کا ہوں۔ وہ ہمیں ویڈیوز دکھاتے تھے کہ کیسے لڑنا ہے اور خودکش حملے کیسے کرنے ہیں۔ تقریباً 2 سال تک لال محمد اور اس کا بھائی بختی علی اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ساتھ رہے اور تربیت حاصل کرتے رہے۔ اب وہ واپس آ گئے ہیں۔ اور ایک عام زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے ننگرہار صوبے کے آچین ضلع میں ان کے والد اور مقامی پولیس چیف کی موجودگی میں ان کے گھر میں ان سے ملاقات کی۔ ISKP مردوں اور لڑکوں کو بھرتی کرنے کے لیے ان کے گھروں میں آئے۔ ISKP کے کمانڈروں نے ہمارے گھروں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ ہمیں مسلمانوں پر ظلم کرنے والے کافروں کی ویڈیوز دکھاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ مقامی پولیس اور فوج ان کی کٹ پتلیاں ہیں اور ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ ان کے والد تعویذ خان قائل ہو گئے اور اپنے بیٹوں سمیت ISKP میں شامل ہو گئے۔ میں تقریباً 16 سال کا تھا۔ میری اس وقت داڑھی نہیں تھی۔ وہاں بہت سے بچے تھے۔ وہ ان بچوں کو بتاتے تھے کہ اگر وہ خودکش دھماکے کریں گے تو ان کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ انسٹرکٹر نے انہیں فوجی انداز میں تربیت دی، جسمانی ورزش اور ہتھیاروں کی تربیت دی۔ انہیں سکھایا کہ پستول، خودکار AK-47 اور جنگی بندوقیں کیسے چلاتے ہیں، بم اور راکٹ لانچر کیسے مارتے ہیں۔ ان کا آخرکار مقصد انہیں خودکش بمبار بنانا تھا، اور پھر انہوں نے چھوٹے بھائی کو بھی جنگ میں شامل کر لیا۔ داعش کے جنگجوؤں نے بتایا کہ وہ ہمیں جنگ میں لے کر جا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ پیچھے رہ کر چوکی سے فائرنگ کریں گے جبکہ ہمیں آگے جا کر خودکش دھماکہ کرنا ہوگا۔ لیکن وہ جنگ ہار گئے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس طرح وہ زندہ واپس آ گیا، مزید تشدد دیکھنے کے لیے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ ہم بھی کسی کو ذبح کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس سے خدا خوش ہوگا۔ آخر سب کچھ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا اور وہ بھاگ گئے۔ ان کے والد اب پولیس کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اگر ISKP نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا تو وہ خطرات سے واقف ہیں۔ جبکہ یہ 2 نوجوان اب محفوظ ہیں، ان درجنوں دیگر بچوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جو ان کے ساتھ داعش کے مدرسے میں تھے۔ عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔